अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भली कार आऊं मैं वहां सां नाजिया मीर। नाज़रीन, सिंध ताश मुआहदे बाबत पाकिस्तान की मेज़बानी हेठि इंटरनेशनल सेमिनार थियो आहे ऐं उन सेमिनार के ख़िताब कंदे हुकूमत इहो वाज़े कयो आहे त पाणी असांजी रेड लाइन आहे ऐं उन ते कंहिं बि सूरत में को बि समझौतो न कयो वेंदो, हर हाल में उनजो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। भारत खे भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान कंदे इहा ॻाल्हि कई वई आहे त पाणी कुदरती वसीलो न पर असांजे लाइ जियापे जो जुज़ आहे। पाणीअ सां असांजी ज़िंदगी जुड़ियल आहे, पाणी असांजी बका जो मसइलो आहे ऐं उनजो तहफ़ुज़ हर हाल में कंदासीं। आलमी कानून मूजिबि भारत पारां जेका मुसलसल उनजी भञकड़ी थींदी रही आहे मुआहदे जी, उहा हिकु तरफ़ी न त भारत पारां मुअतली थी सघे थी ऐं न ई उन मुआहदे जी का भञकड़ी थी सघे थी। इन वक़्त ताईं जेको नुक़सानु थियो आहे ॼाणाए पियो वञे त हीउ पाकिस्तान जे 24 करोड़ माण्हुनि जी ज़िंदगीअ जो मसइलो आहे ऐं उन हवाले सां नाज़रीन ॻाल्हाईंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक जो वफ़ाक़ी वज़ीर नाज़रीन तारड़ साहब जो इहो चवणु हो त हर हाल में असीं हुनजो तहफ़ुज़ कंदासीं। गॾो गॾु जो इहो बि चवणु हो त 6000 जानियूं ज़ाया थी वयूं आहिनि। उनजे करे एतिरो नुक़सानु त कंहिं जंग में बि न थींदो आहे जेतिरो नुक़सानु भारती आबी अगराईअ जे करे असांखे भोगणो पइजी रहियो आहे। उन हवाले सां संदन इहो बि चवणु आहे त हर हाल में उनजो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। नाज़रीन, सेमिनार में जेके पाणी माहिर आहिनि जिन जो तालुक़ु दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां आहे उहे पिणु शरीक थिया आहिनि ऐं उन्हनि पिणु पाकिस्तान जे मौक़े जी न रुगो ताईद कई आहे पर गॾो गॾु इन हवाले सां उन्हनि जो इहो बि चवणु आहे त हीअ भञकड़ी आहे ऐं आलमी कानूननि जी मुसलसल भञकड़ी थिए पई ऐं उन हवाले सां आलमी जेके बि धुरियूं आहिनि, आलमी बिरादरी आहे, आलमी जेके मौजूदु आहिनि असेंबलियूं, उन्हनि खे इन पासे ॾांहुं ज़रूरु निहारण जी सख़्तु क़िस्म जी ज़रूरत आहे त जीअं भारत पंहिंजी हटधर्मीअ खां पोइते हटे ऐं हीअ जेका हिकु तरफ़ी मुअतली थी आहे इन मुआहदे जी जंहिंजे करे तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे उनखे फौरी तौर ते रोकियो वञे। नाज़रीन, केतिरो अहम आहे हीअ सेमिनार, उन सां दुनिया अंदरि पाकिस्तान जो जेको मौक़िफ़ आहे सिंध ताश मुआहदे जे हवाले सां पाणीअ खे वठी करे उन ते उहो केतिरो वधीक मज़बूत थींदो, जटादार थींदो, उन ते पिणु गुफ़्तगू कंदासीं। कहिड़े रीति इन सेमिनार जी में जीअं मां ज़िक्र कयो त तमामु घणी जेकी गुफ़्तगू थी आहे दुनिया जे आयल मुल्कनि जे माहिरनि पारां उन ते पंहिंजी न रुगो उन्हनि ॻणतीअ जो इज़हार कयो आहे पर उन्हनि पाकिस्तान जे मौक़िफ़ खे बि हमथायो आहे ऐं उनजी ताईद बि कई आहे त कहिड़े रीति नाज़रीन ही वधीक पाकिस्तान जे मौक़िफ़ खे मज़बूत कंदो। हिन सेमिनार जूं जेके सिफ़ारिशूं हूंदियूं उनखे अमली तौरु कीअं लागू करे सघिजे थो, जेके प्रोग्राम में पहिरें हिसे में उन ते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं उनखां पोइ कुझु ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त वफ़ाक़ी कैबिनेट में तब्दीलीअ जा इशारा साम्हूं अचनि पिया। इहो बि ॼाणा पियो वञे त हीअ तब्दीली जेका लहर आहे आज़ादु कश्मीर में जेका इलेक्शन थियणी आहे उनखां पोइ अची सघे थी। छा थियणु वञे पियो उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। मूंखे यादि हूंदो त हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म ऑपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी हुई जंहिं ते ऑपोज़िशन पिणु वाज़े कयो आहे त या त बानीअ सां मुलाक़ात थींदी या वरी एहतजाज थींदो। अहिड़ो पैगाम हुकूमत खे ॾिनो वियो आहे ऐं हुकूमत पिणु इहा ॻाल्हि कई आहे त असीं बार कोशिशि कई आहे पर उन बावजूदि जेका सूरत हाल आहे हाणे जेका सूरत हाल डेडलॉक तरफ़ वञे पई या जेका डेडलॉक जो शिकार आहे मुसलसल उनजो जेको समूरो जेको सबबु आहे उहो रुगो ऑपोज़िशन आहे। वधीक गुफ़्तगू कंदासीं नाज़रीन मामलनि ते। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि, जो कि पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻवान ऐं MNA आहिनि शाहिदा रहमानी साहिबा। मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी अॻूणी MNA नुसरत वाहिद साहिबा मूंसां गॾु मौजूदु आहे, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहे। उनखां सवाइ नाज़रीन JUI जा मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आहिनि असलम गौरी साहब मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में वीडियो लिंक ज़रिए शरीक आहिनि ऐं नून लीग जा सीनियर अॻवान आहिनि अरबाब ख़ज़र हयात साहब, उहे पिणु हिन प्रोग्राम में मूंसां गॾु शरीक आहिनि। अवां सभिनी जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं नाज़रीन ॿियनि गेस्ट जी इजाज़त सां शाहिदा रहमानी साहिबा गुफ्तगू जो आगाज़ कयां थी। शाहिदा जी, आपको वेलकम कहूँगी, क्या कहेंगी आप? बहुत ही ये अहम, उसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है, बहुत ही अहम ये सेमिनार जिसमें गुफ्तगू करते हुए ये वाज़े किया गया एक बार फिर से कि पानी हमारी रेड लाइन है, उसका हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा भारत को। क्या कहेंगी इस सेमिनार की अहमियत के हवाले से और ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ इस मुआहदे को लेकर रहा है, पानी को लेकर रहा है, ये इसको कितना मजबूत करेगा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, आज की ये जो डेवलपमेंट है? बहुत शुक्रिया नाज़िया। मैं समझती हूँ कि बहुत बर वक्त और टाइम पर ये सेमिनार का इनेकाद किया गया और भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ आदि जारियत का मुजाहरा किया और आपने देखा कि उसने तमाम तर रिकॉर्ड को और दुनिया भर के जो लॉज हैं पानी के हवाले से उनको उसने हमेशा वायलेट किया।
وہاں پر ہمیشہ جو ان اینڈ پہ رہنے والے کنٹریز ہوتے ہیں، اینڈس ایریاز ہوتے ہیں، ان کا پانی پر سب انٹرنیشنلی لا ہے کہ ان کا پانی پر حق ہوتا ہے، اور کسی کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پانی روکے. لیکن بھارت نے بارہا آپ نے دیکھا کہ ڈیمس بنائے، اور اس پانی کے اوپر بگلیہار ڈیم اور اس طرح کے دیگر ڈیمس بنا کے پانی کو روکنا چاہا. پاکستان کی طرف جو ہے آپ نے دیکھا کہ پانی کی قلت کا جو سامنا کرنا پڑا وہ پاکستان کو اسی لیے کہ بھارت نے آبی جادیت کر کے پاکستان کو یہ چاہا کہ پاکستان گھٹنے ٹیکے، تو پاکستان کبھی بھی نہیں. اور پاکستان کے لیے پانی جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، آج وفاقی وزیر اطہار صاحب نے بھی کہا، اور تمام پولیٹیکل جماعت جو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے سب کا موقف ایک ہے، اور ایک ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پانی ہے تو ہمیں، اور جو انٹرنیشنل لاز پانی کے حوالے سے کہتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. بھارت میں کشمیر ایشو ہو یا واٹر ایشوز ہوں، ہمیشہ وائلیٹ کی ہیں. دنیا کی کسی بھی یو این کی قرارداد پر امپلیمنٹ نہیں کیا، اور نہ ہی کسی لاس کو فالو کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت خطے میں اپنا اثر جو ہے ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک ایکسٹریمسٹ ملک بن کے ابھر رہا ہے اس خطے میں. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک عزت دی، پاکستان کو ایک مقام دیا پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے. اور آج جو ہے یہ پانی کا ایشو ہے، یہ بالکل ہماری ریڈ لائن ہے. اس پہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا کہ بھارت کا جب دل چاہے وہ پانی کھول کے یہاں پہ سیلاب بہا دے، اور جب دل چاہے وہ بند کر دے. جو انٹرنیشنل لاس کہتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے اس پر، اور اس پر بھی ضرور ہم بات کریں گے کہ ان سفارشات کو کیسے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، عملی صورت اس کی کیا ہوگی. نصرت بھائی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کیا کہیں گی، کیسے دیکھتی ہیں آپ حکومت کی اسٹریٹجی کو؟ جس طرح سے شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بتایا کہ کس طرح سے پاکستان نے کیس لڑا ساری دنیا کے اندر، ہم نے دیکھا کہ وہ جو پیس ڈیل ہوئی جس کی معترف پوری دنیا اس وقت نظر آتی ہے، اور اب پاکستان جو ہمارے قومی مسائل ہیں جس میں پانی ایک بہت بڑا ایک ہمارا سنگین اور ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کو ریڈ لائن قرار دیا گیا ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ حکومت کی اس حکمت عملی کو؟ آج کے ہونے والے سیمینار پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناشی آپ کو پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ بھارت کر رہا ہے، مودی سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا رائٹ فرام دی ویری بگننگ، جب اس نے عہدہ سنبھالا، کیونکہ یہ انتہائی گرج رکھتا ہے پاکستان کے خلاف اور اسپیشلی مسلمانوں کے خلاف. تو اس کا تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن سیمینار سے کوئی چیز پریکٹیکل نہیں ہوتی. یہ ایک جو پارٹی ہے وہ 50 سال سے حکومت میں ہے آن اینڈ آف، اور اسی طرح دوسری جو ہے وہ 40 سال سے. ان کو کبھی کیوں خیال نہیں آیا کہ کوئی ڈیم بناتے؟ پانی کو ریزرو رکھنے کا سب سے عظیم طریقہ ہے وہ ڈیم ہے. آخری ایوب خان بنا کے گئے تھے. تو اس کے بعد کیوں ایسا نہیں ہوا کہ یہ کبھی تو سوچتے کہ ہم ڈیم کے اوپر کام شروع کریں؟ اب جس بندے نے شروع کیا اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا، چلو جی پڑے رہو تم وہاں پہ، اور سارا کام بلاک ہوا ہوا ہے. تو اس طرح کام نہیں چلتا، اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، اس طرح ملک نہیں چلتے. آپ کو لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیں آبادی کس طرح بڑھ رہی ہے. کیا یہ اتنی ہے جتنی ایوب خان کے زمانے میں تھی، یا اتنی ہے جو ضیاء الحق کے زمانے میں تھی؟ یہ بڑھتی جائے گی روزانہ بڑھتی جائے گی. تو اس کا ان کو بہت پہلے اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سیمینار کر رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، آپ پوری دنیا کے لوگوں کو بلائیں اور بتائیں کہ کس طرح مودی ہمارے ساتھ بیہیو کر رہا ہے. یہ اس کا بالکل حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اس طرح تباہ و برباد کرنے کے بارے میں سوچے، کیونکہ پانی، بیسک پانی جو ہے وہ ہر جاندار کی ضرورت ہے. ٹھیک، تو آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا؟ کوئی بہتر نتیجہ نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ اس عمل کا، اس سیمینار کا؟ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہوگی. کیوں انڈیا بادر کرے گا کہ ان کی کسی بات کے اوپر سوچے یا اس کے اوپر کوئی عمل کرنے کے لیے رکھے؟ وہ تو صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کی حکومت جو ہے بڑھتی جائے. چوتھی دفعہ ہے وہ کنٹینیوسلی. تو ان کو تو یہ ہے صرف کہ میں اپنے لوگوں کو خوش رکھوں. تو اپنے لوگوں کو خوش رکھنے کا یہ بہت بڑا طریقہ ہے کہ چلو جی پانی بند کر دیا ہم نے پاکستانیوں کا، پانی بند کر دیا ہم نے ان لوگوں کا جو کہ ہمارے خلاف ہیں یا ہمارے دشمن ہیں. تو اس سے عوام اس سے خوش ہوگی نا، اور اگلی دفعہ پھر ان کو ووٹ ملے گا. تو یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت لیٹ کر رہے ہیں. بہت لیٹ کر رہے ہیں. جب ارباب صاحب نے تو مجھے جوائن کیا کہا ہے تھا کہ وہ ہمارا پانی بند کریں گے تو ہم ان کی سانس بند کر دیں گے، تو وہ سانس کیوں نہیں آج تک بند ہوئی؟
تو نصرت صاحب ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ نے کہا کہ بہت لیٹ ہوا ہے، جو بھی کچھ حکومت کر رہی ہے بہت دیر کر رہی ہے، تاخیر سے کر رہی ہے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ بہت پہلے اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ڈیم کے اوپر کام کرنا چاہیے. جو ایک آدمی شروع کر کے گیا ہے اس کے اوپر ہی آگے چلے، اسی کو لے کے چلے، تاکہ جلدی جلدی وہ 3 ڈیم بنے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس اتنی قلت نہ ہو پانی کی. زندہ رہنے کے لیے پانی بے انتہا ضروری ہے. یہ بات ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ٹینکر کتنے لوگ خرید سکتے ہیں؟ 12,500 کا ٹینکر ہو گیا، ایک ہفتہ 10 دن گزارتا ہے. کتنے لوگ خرید سکتے ہیں؟ لوگوں کی تنخواہ نہیں ہے اتنی جتنے کا پانی آ رہا ہے. ٹھیک نصرت صاحبہ، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. میرے ساتھ ارباب خضر حیات صاحب بھی موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ارباب صاحب کیا کہیں گے؟ 2 باتیں یہاں پر ہوئیں. شیدر جی کا یہ کہنا ہے کہ بڑا بروقت یہ ہم سیمینار دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا. نصرت جی سمجھتی ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ یہ بہت تاخیر سے ہو رہا ہے، حکومت کو پریکٹیکلی آگے بڑھنا چاہیے تھا. تھوڑا بتائیے گا ہمیں کہ آج کا یہ جو سیمینار ہے، اس سے پہلے بھی بیشتر بار ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اس کا تحفظ ہر حال میں کیا جائے گا. لیکن آگے کیا، کس طریقے سے آج کے ہونے والے اس سیمینار کی سفارشات پر کو عملی صورت اس کی ہمیں نظر آئے گی؟ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی نصرت واحد صاحبہ نے یہاں کہی کہ واٹر پالیسی، پانی کی کنزرویشن، اس پر دھیان نہیں دیا گیا کسی حکومت میں. تو اس پر بھی ضرور بتائے گا کہ کتنا کنسنسس ہونا بہت اس پر ضروری ہے، کیونکہ ہر صوبے کے الگ سے خدشات اور معاملات رہے ہیں اس ضمن میں. ارباب صاحب جی. ارباب صاحب یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا، پانی ہو گیا، بجلی ہو گیا، یہ ہماری بیسک چیزیں ہیں. تو دیکھیں اس پر تو چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو یا جو کوئی بھی ہو، تو ان کی اویلین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ اس پر فوکس کیا جائے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر میں سندھ کی بات کر لوں تو انٹیریئر سندھ میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر تو لوگوں کو صاف پانی بھی میسر نہیں ہے. وہاں پر تو لوگ میرے خیال میں وہ تالاب کا وہ گندا پانی پیتے ہیں. اس طرح اور بھی ایسے کئی علاقے ہیں کہ جہاں پر صاف پانی تک مہیا نہیں کیا جا رہا ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے. لیکن اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو یہاں پر تو چونکہ ہمیں پانی صاف ملتا ہے. اگر یہاں پر ہم اپنے جو ہمارے وہ واش روم کے لائنز ہے وہاں پر بھی جو پانی آتا ہے تو وہ بھی صاف ہوتا ہے. یہ میں یہاں کے یہ حالات ہے. لیکن اگر ہم پنجاب اور سندھ اس طرف چلے جائیں تو وہاں پر پانی جو ہے نا تو وہ اتنا وہ صاف لوگوں کو نہیں مل رہا ہے جو کہ ملنا چاہیے. لیکن اب 2 معاملات ہیں نا، ایک تو ملک کے اندر اس کی کیا صورتحال ہے، واٹر پانی کی تقسیم ہو منصفانہ انداز سے، یا دوسرے معاملات. ایک اور معاملہ جو بھارت کی آبی جارحیت جو اس وقت زیر بحث بھی ہے، زیر موضوع بھی ہے، اور جس پر ایک بہت اہم سیمینار اس وقت اسلام آباد میں آج ہوا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے جس پر اپوزیشن کا یہ کہنا ہے، ابھی آپ نے سنا کچھ دیر پہلے نصرت واحد صاحبہ کو، کہ بڑا تاخیر سے ہو رہا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، صرف گفتگو ہوگی جو اس سے پہلے بھی بارہ ہو چکی ہے. کس طریقے سے جو یہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا، کیسے روکے گی حکومت؟ اب کیا کرے گی؟ کس طریقے سے اس معاہدے کو بحال کیا جائے گا؟ دیکھیے، بھارت کو ہم نے منہ توڑ جواب تو دیا ہے اور اس کو ہم نے ایسا جواب دیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے. اور اگر وہ ہمارا پانی بند کریں گے یا وہ سنتاس معاہدے سے وہ روگردانی کریں گے یا کچھ اور ایسے اقدامات کریں گے تو پھر انہیں ہمیں سبق سکھانا آتا ہے. وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن دیکھیں، میں نصرت صاحبہ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں کیونکہ اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. یعنی چلے دیر سے آئے بس درست آئے. ابھی جو آگے چلنا ہے، اگر ہم پرانی باتوں کو دہرائیں گے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو اس سے کچھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں تجاویز دینے چاہیے، چاہے وہ حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہو یا اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھتے ہو، جو کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس پر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. ہمیں جن جن مشکلات کا سامنا ہے ہمیں سب کو مل کر ان کو حل کرنا چاہیے. اس کے لیے اچھے تجاویز دینا چاہیے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اب میں بولوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ نہیں ہوا تھا، پی ٹی آئی کے دور میں یہ نہیں ہوا تھا. وہ تو بس نہیں ہوا تھا، وہ تو چھوڑنے اب آگے کی جانب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یعنی دیکھیں اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا وہ چیلنج ہے وہ دہشت گردی ہے. وہ آپ کے سامنے بھی ہے، وہ پوری قوم کے سامنے بھی ہے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات آپ کو پتہ ہے.
अच्छा, गुज़श्ता रोज जो कराची में जो वाक़या हुआ है, तो देखिए सबसे पहली तरजीह हमारी दहशतगर्दी पर काबू पाना है। अगर जिस मुल्क में, जिस सूबे में दहशतगर्दी हो, तो वहाँ पर तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक आप दहशतगर्दी का खात्मा नहीं जी करेंगे। अरबाब साहब, आप और दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जाहिर है पानी की बात हुई, आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया, जो सारे कौमी मसाइल हैं, आज जो हुकूमत इस ज़मन में इक़दामात उठाएगी वही मुस्तकबिल का तयन करेंगे, तो उसी पर बात हो रही है, जिससे अपोजिशन मायूस नज़र आ रही है, एतमाद का इजहार नहीं कर रही आप लोगों पर, उस पर हमारी मज़ीद बात हो रही है। हमारे साथ असलम गौरी साहब भी मौजूद हैं, JUI से। असलम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। गौरी साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने सुना अरबाब साहब को, वो ये समझते हैं कि अगर हम पुरानी बातों को दोहराते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, और अभी कुछ देर पहले नुसरत वाहिद साहबा को आपने सुना, उनका ये कहना है, शाहिदा जी भी मेरे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि जाहिर है कि आज के जो इक़दामात होंगे वो मुस्तकबिल का तयन करेंगे। तो आज के जो इक़दामात हैं हुकूमत के, जो आज की पॉलिसीज़ हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि वो मुल्क के मसाइल को हल करने के हवाले से बेहतर है? देखिए, मुल्क की मसाइल की तरफ तो हुकूमत की तवज्जो है ही नहीं है, और मुल्क के जो मसाइल इस वक्त आपके सामने हैं, बलूचिस्तान की आग आहिस्ता आहिस्ता और KPK की आग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कराची की तरफ बढ़ रही है। कराची के गुंजान आबाद इलाके में दहशतगर्द पहुंच जाते हैं और आके फोर्सेस पे अटैक करते हैं, तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना जी। और हुकूमत ने इसमें क्या अपना किरदार अदा किया, ये आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इस वक्त सूरत बहुत मुल्क की खराब है। अब आपने जो काम आपने KPK के साथ जो कुछ किया इतने अरसे में, जो कुछ बलूचिस्तान के किया, अब आहिस्ता आहिस्ता उस आग को कश्मीर की तरफ आप लेके चले गए हैं। दूसरी तरफ आप देखें, इतना बड़ा हसास मसला है, आज एक सेमिनार हुआ है पानी के इशू पे, तो इतना बड़ा हसास मसला है। सिंध में आपके सामने सक्कर है, कोटरी है, हैदराबाद है, कराची है, कहीं भी बड़े शहरों में पीने का पानी नहीं है। छोटे इलाकों में क्या सूरत हाल है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। पानी के मसाइल सिंध में इतने ज्यादा हैं कि आप एग्रीकल्चर वहां का तबाह हो रहा है, और यही चीज अगर मजीद पंजाब की तरफ बढ़ रही है। 2 दिन पहले स्पीकर पंजाब असेंबली ने चेयर करते हुए असेंबली के अंदर कहा कि पानी पाकिस्तान पंजाब में पानी जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नीचे तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, हुकूमत की तरजीह नहीं है। तो हुकूमतों की कहीं भी तरजीह नहीं है, हुकूमत अवामी मसाइल की तरफ बिल्कुल तरजीह नहीं रखती। आपके सामने इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं, वो जो जंग के वक्त तेल की कीमतें थी इंटरनेशनल मार्केट में, उससे कम है। तो पाकिस्तान में तो वो कीमत भी वापस नहीं लाई जो जंग के वक्त आई थी। तो मैं समझता हूँ हुकूमत ढंग टपाव पॉलिसी के तहत चल रही है, और हुकूमत बिल्कुल मुल्क की तरफ नहीं देख रही, अवाम की तरफ नहीं देख रही। 2 दिन पहले बल्कि कल ही एक वाकया हुआ है, बहुत बड़ा संजीदा वाकया है। ऐसे वाकयों पर तो जो दूसरे मुल्क हैं उनमें तो हुकूमतें मुस्तफी हो जाती हैं, हुकूमतें छोड़ के चली जाती हैं कि एक शख्स अपने 25 साल बच्चे की लाश एक चादर में लपेट के कब्रिस्तान पहुंच जाता है मुल्तान के, और कहता है जी कि मेरे पास पैसे नहीं है और इसके नाम कब्र में डाल सकता हूँ इस बच्चे को, और ना मैं इसको कफन दे सकता हूँ। तो ये जब सूरत हो जाए, वहां लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, पुलिस वालों ने या दीगर लोगों ने उसको अपना उसकी तदफीन की, तो मुल्क के हालात तो यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन हुकूमत तो हमें कहीं कुछ करती नजर नहीं आ रही। बातें बनाने के अलावा टीवी चैनलों पे बातें बनवा लो, असेंबलियों के अंदर बातें बनवा लो, बातों के मास्टर माहिर हैं और इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। कश्मीर कहाँ चला गया है? कश्मीर के वो लोग जो कल तक पाकिस्तान की हमायत में इंडिया के खिलाफ मुजाहरे पूरी दुनिया में करते थे, इंडियन एम्बेसियों के सामने करते थे, वो आज पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने मुजाहरे कर रहे हैं। हुकूमत हटदर्मी में बैठी हुई है। साहब की पेशकश भी आई हुई है, अभी तक हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है उस पर? देखिए, हम पेशकश ऐसा हुआ है कि वो लोगों ने हमसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम आपको, मौलाना साहब ने जब कौमी असम्बली में एक तकरीर की और उनके मसाइल के ऊपर बात की, क्योंकि उससे पहले मोहतरमा मशाल मलिक यासीन मलिक साहबा तशरीफ लाई थी, मैं भी उस मीटिंग में था मौलाना साहब के पास, तो तफसीलन उस पर बात हुई। फिर हमने अपनी पार्टी का जो वहाँ का विंग है आज़ाद कश्मीर का, उलमा को बुलाया, पार्टी बैठी और हमने बैठ के एक फैसला किया। उसके बाद मौलाना साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की। मौलाना साहब की कौमी असम्बली में तकरीर के बाद उन लोगों ने मौलाना साहब से राब्ता किया और कहा कि हम आपको सालिस मारने के लिए तैयार हैं। अब जब वो सालिस मारने की तैयार है तो हुकूमत कहाँ है? हुकूमत ने असम्बली में कहा है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि हमें कोई इतराज नहीं, अगर मौलाना फजल रहमान साहब सालिस पढ़ना उनको सालसी करते हैं तो हमें तो खुशी होगी। लेकिन हुकूमत बिल्कुल, असम्बली के अंदर तो हुकूमत ने बहुत अच्छी बातें की हैं, अमलन अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं हो रहा? शाहिदा जी क्या कहेंगी आप इस पर? हमने JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी इत्तेहाद
بھی دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کیوں ابھی تک جس طرح سے غوری صاحب نے فرمایا کہ عملاً کوئی قدم ہمیں نظر نہیں آ رہا, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ہم بالکل حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن نہ تو ہم حکومت کی پالیسیز کے اندر ہیں اور نہ ہی ان کے فیصلوں کے اندر شامل ہیں. لیکن آپ نے دیکھا جس طرح مولانا صاحب کیونکہ سیاستدان ہیں اور بہت ہی الجھے ہوئے معاملات کو سمجھانے میں ان کا اپنا ایک ادراک ہے اور بہت علم و فراست سے ہیں, اور ان کی تمام پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں وہ عزت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولانا صاحب نے اپنی نیشنل اسمبلی میں اسپیچ کی تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ویلکم بھی کہا اور کچھ آئین بھی کہا, اور حکومت سے کہا کہ فوری طور پہ جو ہے مولانا صاحب نے جو خواہشات دی اسے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. مولانا صاحب ثالثی کا جب کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ کشمیریوں نے بھی ان پہ اعتماد کا اظہار کیا, تو یہ بہت اچھا موقع ہے. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کے چند وزراء جو ہیں اس معاملے کو بہت زیادہ خراب کر چکے ہیں, جس کا برملا اظہار چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہ وہ مسئلہ جو افہام و تفہیم کے تھرو مذاکرات کے تھرو حل ہونے جا رہا تھا اس کو خراب کر دیا شعلہ بیانیوں کے ساتھ. تو اس سے جو ہے فوری طور پہ گورنمنٹ کو حکومت کو گریز کرنا چاہیے, اور ہمیشہ کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات کے تحت آتا ہے. اور یہ سب سے اچھا موقع ہے کیونکہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے مولانا, اور ہمیشہ وہ بات کو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ثالثی کے ذریعے حل کیا جائے. تو ان کی جو یہ آفر ہے حکومت کو سنجیدگی سے فوری طور پہ میں سمجھتی ہوں انہیں بھیجنا چاہیے تاکہ معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے. پہلے ہی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بھارت کی دراندازیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کراچی میں جو واقعہ ہوا وہ بھی بھارت کی ہی ایک جماعت احرار جس نے کیا. اس کے بعد آپ کشمیر کے اندر بھی وہ پہنچ گئے, بلوچستان میں ان کا اثر جو کچھ سب کے سامنے ملک میں دہشت گردی کی جتنے واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھارت نظر آ رہا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کی سنگینی کا, چیلنجز کا ادراک ہونا چاہیے. حکومت حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جی ارباب صاحب کیا کہیں گے, کیوں یہ بہت ایک اچھا موقع ہے اور افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے, لیکن کیوں ابھی تک عملاً حکومت اس معاملے کو نہ سنجیدہ لے رہی ہے نہ اس پیشکش کو سنجیدہ لے رہی ہے؟ دیکھیں ناجیہ, پہلے تو میں ذرا یہ غوری صاحب کے سوال کے جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا کہ ملتان میں ایک لڑکا تھا اور وہ اس طرح وہ اپنے کوئی وہ لاش کو لائے تھے, ان کے ساتھ وہ نہیں تھے. تو آپ بھی حال ہی میں میرے خیال میں یو کے سے واپس پہنچ گئی ہوں گی, آپ نے بھی وہاں دیکھا ہوگا, میں نے بھی وہاں دیکھا ہے, یو ایس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے پوش علاقوں میں جو ہے نا تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا کا پیسے نہیں ہوتے, ان کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے. وہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے باہر جو ہے نا انہوں نے وہ اسٹریٹ میں اپنے لیے ایک چارپائی لگائی ہوتی, وہاں پر سوتے ہیں ان کے پاس. تو یہ دیکھیں یہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف پاکستان میں حالات ایسے ہیں. یہاں پر بالکل غریبی بھی ہے, یہاں پر حالات اس طرح نہیں ہے جو ہونے چاہیے, لیکن یہ پوری دنیا کے حالات اس طرح. اگر ہم ہندوستان میں دیکھ لیں تو وہاں پر تو برے سے برے حالات ہیں جو کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایسے حالات کا حل نکالنا, ایسے حالات کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانا وہ تو حکومت کا کام ہے ارباب صاحب. دیکھیں نا کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں کے عوام جو ہے ان کو ریلیف نہ ملے. کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کے عوام اپنی حکومتوں سے نالاں ہو. کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کے عوام تکالیف میں ہو, لیکن حکومتوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہے. یہ بھی تو دیکھیں 2029 کے الیکشن سر پہ ہے, تو کیا ہمیں الیکشن میں نہیں جانا ہے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ عوام خوش ہو, عوام کو ریلیف ملے, عوام کو یعنی اس طرح کے اقدامات ہو کہ عوام جو ہے وہ ان کے منہ پہ کوئی دوسرا نعرہ ہی نہ ہو سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے؟ لیکن دیکھیں حکومتوں کو مشکلات ہوتی ہے. باہر بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن جب آپ حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کئی مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے. یہاں پر تو اگر اب میں پوزیشن میں ہوتا تو میں بھی یہاں پر ابھی لگا ہوتا کہ یہ حکومت یہ ہے حکومت وہ ہے, لیکن صرف وہ باتیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جواب لے لیتے ہیں. نصرت صاحب کیا کہیں گی, کیا رسپونڈ کریں گی کہ باہر سے بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن حکومت کے اندر جو مسائل اور چیلنجز ہے وہ حکومت ہی جانتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہے کہ جب آپ حکومت پہ آتے ہیں تو آپ کو ایکچوئل پرابلمس کا پتہ چلتا ہے. باہر سے بیٹھ کے تو انسان کرٹیسائز بھی کر سکتا ہے اور تعریف بھی کر سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ آج کی تو نہیں ہیں,
40 سال تقریباً ہو گئے ہیں آپ کو کہ میں پہلے بھی کہا کہ آن اینڈ آف تجربے کار ہے رہے باہر نکلے نہیں، تو آپ 40 لوگ سال خود تک تو جن کی ہیں حکومت تھی، آپ لوگ دیکھیں نصرت صاحبہ 40 سال کے دوران جن کی حکومتیں تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، جی ساری تو ابھی حکومتیں بھی ہمارے جواب مکمل کرنے دیں اپنے نصرت ٹرم صاحبہ کو. پورے کرنے نہیں ارباب دیا صاحب گیا ہے. جواب ہمیں تو مکمل کرنے ابھی دیں بھی نصرت انہیں صاحبہ کی کو. ہمیں تو حکومت ہے دیکھیں نا، ہمیں تو آپ کبھی کیوں اپنی ریزائن میعاد کرتے ہیں؟ پوری آپ کرنے کیس میں کا جا موقع رہے نہیں ہیں، ملا ہم ہے. جا رہے ہیں، ہم چھٹی کرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں. اگر ابھی بھی انہی کی حکومت ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی حکومت ہے، تو آپ نے ایکسپٹ کی ہے نا. جب آپ فیس پہ آپ ہیں تو آپ کو کچھ کرنا ہے. ادروائز تو پھر لوگ آپ کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں. 17 سیٹوں پہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اگلی دفعہ پھر 2 یا 3 سیٹیں بھی دیکھیں نا، مشکل سے ملیں گی آپ کو. غلط بات تو ہے اس کہ کے لیے 17 آپ سیٹوں کو پہ ہم آئے نہیں ہیں، خود یہاں محنت پر آپ کرنی ہے، خود لوگوں کے پاس خیبر جانا ہے. پختونخوا کی حکومت نصرت فکر صاحبہ کر ابھی رہی ہے ایک بیان کرنے پیشکش بھی کی کہ خیبر وزیر اعظم پختونخوا صاحب نے میں، پھر سے اپوزیشن کو دیکھیں خیبر مذاکرات کی. پختونخوا میں وہ بتائے تیسری گا، آپ نے مرتبہ کہا آپ کو کہ ہم پہ حل کیا مسلط ہو کیا سکتی گیا ہیں ہے. چیزیں، فیس پر حکومت ہے، ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت جواب دہ ہے عوام کے آگے، تو اس کو بتانا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان سارے مسائل کا حل. جواب تو ایک نہیں ہے، پیشکش یہی ہوئی تو تھی وزیر مسئلہ اعظم ہے. کی جانب سے، اس کا کیا بنا؟ دیکھیں کچھ نہیں بنے گا، کیونکہ جب وہ ڈیسائیڈ کرنے کی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو وہ ڈیسائیڈ کر سکیں، تو جتنی مرضی مذاکرات کر لیں اس سے فرق ہی نہیں پڑے گا. دیکھیں اتھارٹی کس کے پاس ہے، پاور کس کے پاس ہے؟ لیکن کیا ابھی ان آپ کے نے خود پاس فرمایا کہ فیس پر حکومت ہے اور حکومت ہی ہے؟ اس میں مجاز حکومت ہے ہے، اس وقت اس ڈیل کا کیا کرنے کی. کیا جائے؟ اس کا کیا کیا جائے جب بالکل یہ مطلب یہ حکومت لوگ ہمارے پاس ہے، یہ کوئی باجوہ اور ان کی یہ اپنے حکومتیں ووٹوں نہیں سے ہیں نہیں آئے ہوئے. باجوہ جنرل اگر دیش کی جو کہ وہ چلایا کرتے تھے، اور آپ کے جو لیڈر تھے وہ ارباب صاحب میں آپ کی طرف بات آتی ہوں، نصرت صاحبہ کو جواب مکمل کرنے دیں. جی نصرت صاحبہ. بولے جا رہے بیچ میں، یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ جب عوام کے ووٹ سے آتے ہیں نا تو آپ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں خان صاحب نے تقریباً دہشت گردی جو ہے وہ کے پی سے ختم کر دی تھی، باقی پورے ملک سے بھی خدا تقریباً کا ختم ہو. خوف کرے نصرت اور صاحبہ، خدا کا خوف کرے، وہ 40,000  3 یا 4 طالبان کو ایسے کون لے ہوئے کر جن آیا کو تھا؟ دھماکے کہا جا سکتا ہے. میں تو صرف خدا کا ہی خوف کرتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. اسی لیے میں نہیں تو ٹی وی پہ 40,000 روزانہ طالبان کو کون لے کر آیا تھا وہ بھی ذرا بتا دینا. اور خیبر جو ہے نہیں پختونخوا ہوا میں ان کے لیے کوئی نہیں لے کے دفاتر آیا تھا، کھولنے کی وہ اپنے اجازت ٹھیک ہوا ووٹوں نہیں سے. ہوا نہیں. آپ لوگوں نے کو آر ٹی بتا ایس دے اٹھا یار. کے لی تھی ہم سے. تو نصرت جس میں سے صاحبہ آپ وہاں کو بھی تو ابھی تک وہیں پر 20 سیٹیں آپ کو پی ٹی ملی آئی تھی کی اور 10 حکومت سیٹیں ہے. پیپلز پارٹی کو، کیونکہ ہمیں کمزور کرنا تھا. ہم جیتے ہوئے تھے پوری طرح. کون لے کے آیا تھا؟ ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اور ایگری ہو رہے ہیں. اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی خدا نخواستہ کہ ان کا حکم مانا جا رہا ہے. جہاں حکم نہیں مانا گیا ان کو، آپ کو پتا ہے نا کہ 1.5 سال کے اندر اندر باجوہ نے ان کو بلا کے سعد رفیق کو کہا تھا کہ ہم اس کو نکال دیں گے، یہ تو بات ہی نہیں سنتا ہماری، آپ ہمارا ساتھ دیں. تو ڈگی میں بیٹھ کے کون جاتا تھا؟ آپ کا وزیر اعظم جاتا تھا نا. 4:30 پونے تھا. یہ خامخواہ کی باتیں ہیں، اس کو لاتے رہے، ورنہ پھر میں بھی بات نہیں زبان کرنی کھول چاہیے. دوں گا تو پھر میرے خیال میں اس بہت بات کچھ پہ باہر بات آ نہیں جائے گا. کرنی چاہیے. جی شاہدہ صاحب آپ کیا کہیں گی؟ آپ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جو ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر مشکلات حکومت کے پاس مشکلات ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کیا بری ذمہ ہوا جا سکتا ہے عوام کے مسائل؟ حکومت کا تو کام ہے ان مسائل کا کوئی راستہ نکالنا. اسی بنیاد پر تو پی ٹی آئی کو کہا گیا یا دوسری پارٹیز کو کہا گیا کہ وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہیں. اب وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں اور سننے کو مل رہی ہیں. شاہدہ صاحبہ. جی ناجیہ دیکھیں جی بالکل ناجیہ دیکھیں کسی بھی مسئلے کا حل تھرو پارلیمنٹ ہوتا ہے، مذاکرات کے تھرو ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں شامل تمام جماعتیں اس کو سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں اور مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. جیسے آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، حکومتی وزراء کچھ پارلیمنٹرین پیپلز پارٹی کے بھی پارلیمنٹرین تھے، ادر پارٹیز کے، گئے اور وہاں بات چیت کی. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 1-2 وزراء کی اس طرح کی شرنگیز تقاریر سے معاملات جو ہیں جہاں سلجھ رہے تھے 80%، وہاں الجھنا شروع ہو گئے. اور وہ 12 سیٹوں کے اوپر جو معاملہ تھا اس کو بھی حل کیا جا سکتا تھا، راستہ نکالا جا سکتا تھا. لیکن پھر ایک دم سے یہ کہنا کہ جی اب جو ہے وہ پچھلا معاہدہ بھی کینسل کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جلدی پہ کہتے ہیں تیل کا کام کرنا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر صاحب کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور جو مولانا صاحب نے تجویز دی ہے انہیں ثالثی بنا کر ان کو بھیجنا چاہیے تاکہ ایک کوئی راستہ نکلے. اور وہ بھارت جو کہ اس وقت حضرت سرائی کر رہا ہے پاکستان کی، جس طریقے سے ان کے چینلز میں پاکستان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا ہم منہ توڑ سکیں. کیونکہ وہاں ہمیں یہ معلوم ہے
کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی کی ایما پہ ہو رہا ہے, کس کی شرنگیزی ہے, کس کی دراندازی ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس مسئلے کو ابھی فوری طور پہ حل کرنے کے لیے آپ نے تشدد کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنانا ہے. آپ نے سختی کے بجائے نرمی کے ساتھ مذاکرات کو کے تھرو اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو گورنمنٹ جتنی جلدی سنجیدگی میں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے, گورنمنٹ ہی اپنے اختیارات کو استعمال کر کے تمام تر وسائل کو استعمال کر کے راستہ نکالتی ہے. جی تو یہ نہیں ہوتا کہ وسائل وہ ہوں جس میں ہم تشدد کا راستہ اپنائیں, بلکہ پولیٹیکل جماعتیں ہمیشہ سیاسی تدبر سے, سیاسی بصیرت کے ساتھ معاملات کو سلجھاتی ہیں. ارباب صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر پہلے بھی آپ کا جواب اس پر نہیں آیا. جو شاہدہ رحمانی کہہ رہی ہیں کہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں آپ کے کچھ وزراء, اور بارہا ابھی ثالثی کی آفرز آ رہی ہیں آپ کو, بہت سارے اس وقت جو جس کو پرائیورٹی ہونا چاہیے وہ معاملات نہیں نظر آ رہے حکومت کی ترجیحات پر. کیوں نہیں حکومت اس آفر کو سیریس لے پا رہی ابھی تک؟ دیکھیے ناجیہ, پہلے میں ذرا نصرت صاحبہ کے وہ سوالوں کا جواب دے دوں. اس کا ضرور ہمیں جواب دے دیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے اور آگے ہم ڈسکشن کو لے کے جا سکیں. دیکھیں انہوں نے دہشت گردی کا وہ ایک بات کی ہے, تو دیکھیں 40,000 طالبان کو کون لے کر آیا تھا؟ ہم تو انہیں نہیں لے کر آئے تھے, وہ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو پاکستان کو مقصود تھے ان کو وہ لے کر آ گئے, اور یہاں پر ان کے لیے دفاتر کھولے, پرویز خٹک صاحب ان کے وزیر اعلیٰ تھے, یہ تو جڑی ہوئی ہے. اور یہاں جانے کے بعد یہی لوگ ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ FIR ہونی چاہیے, کیونکہ وہی طالبان ہیں, ان کی جڑیں ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کو نشانہ بنا رہے, جو کہ بلوچستان کو نشانہ بنا رہے ہیں. آئے روز ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے, عام شہری شہید ہو رہے, ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو رہے. یہ تو ان پہ FIR ہونی چاہیے ان لوگوں پہ کہ یہ لوگ لے کر آئے. دیکھیں نا, اور یہ دیکھیں نا, یہ 17 سیٹوں. لیکن ارباب صاحب یہ کسی ایک دور کی کہانی تو نہیں ہے. ضرور مجھے اس پر آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ دیر پہلے کہ ماضی کی باتوں کو رہنے دیتے ہیں, آگے کیسے بڑھنا ہے. اب جو ہوا اور وہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے, سب کے سامنے وہ ساری باتیں. اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ اس وقت جو آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے, آپ حکومت کے سامنے ایک پیشکش ہے لیکن حکومت اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی. حکومت کے وزراء اس کو مزید اس صورتحال کو مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بڑھا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں ناجیہ, وہ جو یہاں پر وہ جو کشمیر کی ایکشن کمیٹی ہے, تو ان کے آپ کرتوت بھی آپ کو پتا ہے, اور وہ کیا چاہتے ہیں وہ بھی پوری دنیا کو پتا ہے. اب ہم ڈکٹیشن تو نہیں لے سکتے ہیں نا کسی کی. اگر کوئی غلط ٹریک پہ جائے گا تو کیا ہم ان کی مانیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. اور کوئی ایسا ہے جو کشمیر میں امن نہیں چاہتا ہے, جو صاف الیکشن نہیں چاہتے ہیں, جس طرح ہم نے گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی اس طرح ہو. اگر ہم چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں, تو کیا ہم اپنی حکومت نہیں بنا سکتے تھے؟ ہم وہاں پر کلین سویپ کر سکتے تھے, لیکن ہم نے وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. اور اب ہم کشمیر میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. لیکن اب اگر کوئی تنظیم ہو یا کوئی یہ ایکشن کمیٹی جو ہے, اس قسم کے لوگ آئیں گے اور وہ آپ کو ڈکٹیشن لیں گے اور وہ وہاں کے حالات خراب کریں گے, تو اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اور نہ جو حکومتیں ہیں وہ کسی کی دباؤ میں آتی ہے. ہم جو ہے نا, ہم کسی کی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. ہم جو وہی کریں گے جو کشمیر کے مفاد میں ہوگا, جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا. ہماری اولین ترجیح یہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے افغانستان کے ساتھ ایک وار شروع ہے اور ایک سخت جنگ شروع ہے. وہاں کل بھی پاکستان نے وہاں پہ بمباری کی ہے, جو وہاں پر جو مطلوب جو دہشت گرد ہے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے. دیکھیے یہ باتیں تو یہ لوگ نہیں کرتے ہیں نا. تو جو پاکستان جو کارکردگی پیش کر رہے ہیں, جو پاکستان اپنا دفاع کر رہے ہیں, ہندوستان کے خلاف ہم نے جو جنگ لڑی, ہمیں جو کامیابی ہمیں ملی, یہ باتیں یہ لوگ نہیں کرتے ہیں. جو ایران اور امریکہ کے جو حالات تھے جس سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا, اپوزیشن یہ نہیں کہتی ہے. پوائنٹ ٹیکن. ارباب صاحب, اسلم غوری صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے؟ ارباب صاحب کا آپ نے موقف سنا کہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی جا سکتی رول آف لا کے حوالے سے. میرا خیال ارباب صاحب کو بھی ڈکٹیشن دی گئی ہے کہ آپ نے وہی انداز اختیار کرنا ہے جو وہ باقی وزراء کرتے ہیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اختیار کیا ہے, جو دیگر حضرات اختیار کرتے ہیں. دیکھیں سیاسی حکومتیں
طاقت کے ذریعے نہیں، گفتگو اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرتے ہیں، طاقت کے ذریعے مارشل اللہ حکومتیں یہ مسئلے حل کرتی ہیں۔ آپ نے طاقت بلوچستان اور کے پی کے میں استعمال کر کے دیکھ لی ہے، اب اس طاقت کو آپ کے سامنے اندازہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں آپ مذاق بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ پاکستانی ایمبیسیوں پہ اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کر کیا رہے ہیں، ملک کو کس طرف دھکیل رہے ہیں۔ آپ صرف چند سیٹوں کے عوض اپنی پارٹی کو صرف اقتدار دلانے کے لیے آپ سے یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ ایسا ایشو نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو، یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے سیٹوں والا۔ اس کو متنازع نمائندگی میں لے جایا جا سکتا ہے، اس کو کسی اور حل کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے، اس کو کسی ایگریمنٹ کے ذریعے آئندہ آنے والی حکومتیں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ بیٹھے تو صحیح، بات تو کریں۔ اگر آپ یہی زبان استعمال کریں گے جو میرے بھائی ارباب صاحب نے استعمال کی ہے، تو پھر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حکومت کس کی ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے، وزیر اعظم آپ کا ہے، مسائل تو آپ کے ہیں۔ اگر آپ مسائل حل نہیں کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو الجھا رہے ہیں، تو اس کی برائی بھی تو آپ کے گلے میں آئے گی، یہ تو اپوزیشن کے گلے میں تو نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آپ کو تو تحمل سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، آپ کو تحمل سے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے۔ کل تک تو وہ بہت اچھے تھے، آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر لیے، آپ نے ان کو سبسڈی بھی دے دی، آپ سب کچھ ان کے ساتھ کر رہے تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ اب وہ ایک دم سے سب کے سب غیر ملکی ایجنٹ ہو گئے۔ تو یہ فارمولے ہم نے ہمیشہ استعمال کیے ہیں، یہ آج سے نہیں کی ہے۔ یہ میں اگر نام لوں گا تو پھر اچھا نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان بننے سے بعد اب تک ہم نے یہی کیا ہے۔ کسی کو حیدرآباد جیل میں لا کے ڈالا ہے، کسی کو کچھ کہا ہے، حالانکہ وہ سب لوگ پاکستان کے ساتھی اور دوست رہے ہیں۔ تو ہم یہ کب تک یہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ دوسروں کو غیر ملکی اور انڈیا کے ایجنٹ کہیں گے؟ کیا انڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں آ کے ٹانگ اڑا رہا ہے؟ بلوچستان میں وہ ٹانگ اڑا رہا ہے، کراچی میں وہ ٹانگ اڑا رہا ہے، کے پی کے میں وہ ٹانگ اڑا رہا ہے۔ تو پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کے ادارے کہاں ہیں؟ اگر کشمیر میں بھی ٹانگ وہی اڑا رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ اس میں کچھ لوگ ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ ایسے ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، وہ پاکستانی ہیں، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہر چیز انڈیا پہ ڈالیں۔ میرے اپنے ادارے ہیں، میرے اپنے سیکورٹی ادارے ہیں، میرے اپنے انٹیلیجنس ادارے ہیں۔ کیا ہم ہر بات انڈیا پہ ڈال کے خوش ہو جائیں گے یا افغانستان پہ ڈال کے اپنی ذمہ داریوں سے بھرا ہو جائیں گے؟ حکومت اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں۔ تین وزیر داخلہ ہیں اس ملک میں، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ 3 وزیر داخلہ ہیں، طلال چودھری بھی ہیں، محسن نقوی بھی ہیں، پرویز خٹک صاحب بھی ہیں۔ تین وزیر داخلہ کے ہوتے ہوئے مسائل کون سلجھا رہے ہیں؟ مسائل تو اور لوگ سلجھا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے حقائق کی طرف آئیں۔ آپ 2029 کے الیکشن کو ٹارگٹ نہ کریں، آپ کے حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے ہی جانے والے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس 2029 تو بہت دور کی بات آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے آنکھیں کھولیں، آپ ملک کے حالات کو دیکھیں۔ میں نے پنجاب کا ملتان کا واقعہ سنایا ہے، میں نے اس صوبے کا واقعہ سنا ہے جس کو کہتے ہیں پاکستان کا سب سے رچ صوبہ ہے۔ میں نے اس رچ صوبے کا واقعہ سنا ہے جس کی وزیر اعلیٰ نے جہاز خریدا ہے اربوں روپے کا اس کے بجٹ سے۔ میں نے اس صوبے کا واقعہ آپ کو سنا ہے جس صوبے کی وزیر اعلیٰ اس وقت راول پنڈی فیصلہ آباد اور لاہور کی سڑکوں کا میک اپ کر رہی ہیں۔ وہاں پر لیپا پوتی بلڈنگوں پہ کی جا رہی ہے، چمکایا جا رہا ہے، اور وہاں کے لوگوں کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں۔ میری بات کو کسی اور طرف نہ لے جایا جائے، جو حقائق ہیں ان کی طرف آیا جائے۔ اور اگر آپ آئے ہیں، میں ایک بات بتا دوں، یہ آخری موقع ہے، مسلم لیگ کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر آپ نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر معاملات ہمیشہ پہلے کی طرح نہیں ہوں گے۔ اس وقت میں جو آواز دیکھ رہا ہوں، عوام میں ہم بیٹھے ہیں، جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان تک لوگوں کی رسائی اتنی نہیں ہوتی، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان تک عوام کی رسائی بھی ہوتی ہے اور عوام میں جاتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی منسٹر کو کہیں کہ وہ بغیر سیکورٹی کے عوام میں جا کے دکھائیں، جبکہ اپوزیشن کے ہم لوگ بغیر سیکورٹی کے عوام میں جاتے ہیں۔ تو ہمیں عوام کی نفس کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں اور عوام کس طرح سے ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے رویے ٹھیک کرنے ہوں گے، اگر رویے ٹھیک نہ کیے تو یہ 2029 بہت دور ہے، یہ بہت جلد ان کے جانے کا خود اپنے جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، غوری صاحب جواب لیتے ہیں اس پر حکومت کا، لیکن اس سے پہلے جو نصرت بھائی صاحبہ نے بات کہی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی، جو بھی ہم نے ایک پیشکش دیکھی ہے، اس پیشکش کے حوالے سے ان کا موقف، ان کا وہی کہنا ہے کہ وہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے حکومت کے پاس۔ جے یو آئی بھی یہی سمجھتی ہے کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی امکان بھی نہیں ہے اس وقت، یا آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات ہی حل ہے،
फायदा होना ना होना उनको एंगेज करें, उनके साथ बैठें, वहां पर जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ हम बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हाँ, अलबत्ता उनकी बात ये सही है कि मेरा ख्याल ये जो जो इस वक्त मिनिस्टर जिस तरह की बातें करते हैं या पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर जिस तरह बातें वजीर आजम साहब ने बात की है और ये जिस तरह इन्होंने बात की है उसके बाद अमलन तो आज तक वो कहीं नजर नहीं आया। तो इसका मतलब वो जो कुछ कहते हैं जो करते हैं उनको अहकामात कहीं और से मिलते हैं और जहां से अहकामात मिलते हैं वो शायद इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस हद तक तो इस बात की हमायत करूंगा जो उन्होंने फरमाई है और क्योंकि नजर आ रहा है, बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है और आवाम के अंदर आके या टीवी चैनलों में बैठ के जो बातें करते हैं अमल उस पर अमल दरामद नहीं कर पाते। उस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि हम इस मसले को हल करना चाहते हैं, इनके मिनिस्टरों ने भी कहा है, सबने कहा है कि मौलाना साहब इस अगर सालिस बनते हैं तो हम वेलकम करेंगे। बिलावल साहब ने बाकायदा उसकी तायीद की है। तो फिर कौन सी वजह है कि आज इतने दिन गुजरने के बावजूद इनके पास वक्त नहीं है उनके साथ बैठ के टीआरओ तय करने का या मामलात को लेके आगे बढ़ने का। इनके किसी मिनिस्टर ने या वज़ीर आज़म साहब ने कोई राब्ता किया है? हमने खुद तो इनसे राब्ते किए, इन्होंने तो कोई राब्ता हमसे नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत शायद क्या कहेंगी आप, ऑपोजिशन की तो चलें हुकूमत मानने को तैयार नहीं, लेकिन खुद पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ कोलिशन में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद और पीपल्स पार्टी भी तायद कर रही है कि मसाइल को हल होना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत का रवैया आपने सुना कुछ देर पहले अरबाब साहब की बातें, क्या कहेंगे आप? एग्री करेंगे गौरी साहब जो कह रहे हैं इस वक्त कि ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ कोई ध्यान नहीं है? मुझसे बात करिए जी जी, मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरी साहब, क्योंकि वाकई इस तरह है कि इन लोगों को सिर्फ ये है कि जी हम बैरूनी दौरों पे चले जाएं, हम अय्याशियां कर लें, हम जहाज खरीद लें। और फिर आज मरियम औरंगजेब को आपने देखा अपनी असेंबली में खड़े होकर वो क्या फरमा रही थी कि लोग कहते हैं हमने जहाज खड़े, अपोजिशन की तरफ मुंह करके कहती है तो खरीदे है ना। फिर यानी आप जुटाई की हद देखें कि आप आवाम को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वो 3 वक्त का खाने जो थे वो तो ख्वाब ख्याल होके रह गए और आप बड़े उससे तसल्ली से खड़े होकर वहां कह रही है खरीदा है। फिर यानी आप क्या कर लेंगे? अगर हमने खरीदा है तो हम और भी 10 खरीद लें, आप क्या कर देंगे? ठीक, तो लेकिन एक बात और भी कही गौरी साहब ने कि आपकी दूसरी बातें ठीक हैं, लेकिन जो रास्ता निकलना है इस सूरत हाल का वो भी मफाहमत से या मुज़ाकरात से निकलना है, उस पर किसी डेफिनेटली आप ये देखते जब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम हुई थी उस वक्त मौलाना साहब के घर में किस कदर तांता बंधा रहता था। नून लीग जाती थी, पीपल्स पार्टी आ जाती थी, पीपल्स पार्टी जाती थी, पीटीआई आ जाती थी कि उनके खनसामा तंग आ गया फजलुर रहमान साहब का और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं इतने खाने नहीं पका सकता। तो हम मुज़ाकरात तो हम करते हैं, हमेशा से हम राजी हैं कि मुज़ाकरात किया जाए, लेकिन मुज़ाकरात करके अगर उससे फिर जाना है, मुज़ाकरात करके पता नहीं कि किस मौके पे क्या आपने एक्शन ले लेना है उसके अगेंस्ट या उसकी हिमायत में, तो उन मुज़ाकरात का फायदा क्या है? वैसे भी इस हुकूमत से मुज़ाकरात का मैं समझती हूँ, वाकई मैं ये समझती हूँ कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे। गोलों से भी तो हमने की, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस होती थी ना, लेकिन वो लोग एक रीजनेबल लोग थे जो बात को समझते थे। यहाँ तो वो रीजन है ही नहीं ना। ठीक, ये तो सिर्फ ये कि जो जवाब लेते हैं। जी शायद साहबा क्या कहेंगे? एक तो हुकूमत के कोलो फैल में तजाद, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि जलती पे तेल का काम किया जा रहा है कुछ वुज़रा की जानिब से। ओपोजिशन की तो समझ में आती है, पीपल्स पार्टी कोलिशन में शामिल है, उस पर भी एतमाद नहीं कर रही, उनकी बातों को भी संजीदा नहीं लिया जा रहा हुकूमत की जानिब से। देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है और मुज़ाकरात पे रखती है, पानी जिसके तमीज़ के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहती है। और यही वजह है कि हुकूमत अगर कोई गलत करती है तो उसको निशानदेही करना अपोजिशन का भी काम है, हमारा भी काम है, हम कोलिशन पार्टनर जरूर है, लेकिन हुकूमत की अगर गलती होती तो उसकी निशानदेही करते हैं। और मुज़ाकरात की जहां तक बात रही तो आपको याद होगा 2013 से इस मुल्क के अंदर 14 से जो कुछ हुआ कि पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात को नहीं माना, 14 के धरने हुए और फिर इनका एंड क्या हुआ, सबने अपनी कोशिशें कर ली, मौलाना ने भी कर ली, पीपल्स पार्टी में भी कर ली, नून ने, तमाम जमातों ने, लेकिन जब वो एपीएफ का वाकया तो वो धरना खत्म हुआ। और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि जिन 35 सीटों के पंचर थे और उसमें जब इलेक्शन हुए तो पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त हुई। फिर 2018 के हुए, तमाम तर तहफ्फुज़ात थे, सब कुछ था, आरटीएस सिस्टम बैठाया गया,
किस तरीके से पार्टियों से वफादारियां चेंज कराई गई, किस तरह मफलर डाल के कहा जाता था आज दो गिरेगी, शाम में 6 गिरेगी, वो सब पूरी शराब बन गए। तमाम अपोजिशन ने मुबारकबाद भी दी, आपके साथ चलना चाहा, मिसाके मईशत की दावत दी, मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उस वक्त तो खान साहब पर एक ही जुनून था कि अपोजिशन को जेलों में भरो, इनके साथ बदतरीन इंतकाम लें। चलें जी, वो वक्त भी गुजर गया, पीडीएम शामिल हुआ, जो कुछ हुआ आपने देखा। मुज़ाकरात की जब भी दावत दी गई, गवर्नमेंट ने दावत दी, अब जब जी ठीक शायद साहबा, जिस तरह से आपने कहा, लेकिन उसका सबब भी बताया है कि क्यों ये मामला किसी हल तक या नतीजे तक नहीं पहुंच पाते, मुसलसल डेडलॉक का शिकार रहते हैं। कर गई, उनसे भी गिव एंड टेक की बात हुई, उनकी तजवीज़ को डाला, लेकिन मौलाना जब खान साहब तक बात गई, उन्होंने कहा नहीं जी मैं ना मानूं। तो इस तरह नहीं होता। जब से ये पीटीआई ने ये कल्चर इंट्रोड्यूस कराया कि मुल्क नहीं चलता, मुल्क में हमेशा मुज़ाकरात के थ्रू चलता है, चलता है। तमाम पॉलिटिकल जमातों को इज्जत देनी चाहिए, हम सब पाकिस्तानी हैं और ऐसे पाकिस्तान में एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। सियासत में ठीक शायद साहब, आपका पॉइंट आ गया। फाइनल कमेंट में अरबाब साहब से लूंगी। अरबाब साहब क्या कहेंगे आखिर में? सबको आप मौके आपने सुना, अपनी आइडियोलॉजी। देखिए नाजिया, पहले मैं गौरी साहब मेरे बड़े भाई भी है, थोड़ा मुख्तसर रखिएगा अरबाब साहब। हाँ, पहले मैं उनकी देखिए ना, किसी पे इल्जाम लगाना तो आसान है, लेकिन कम अज कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क में दोगली सियासत नहीं कर रही है। आप अगर मैं बयान कर दूं कि कौन अमेरिकन एम्बेसी में जाकर फ्रंट चेयर पे बैठे होते हैं, कौन अमेरिकन से मिलते हैं और फिर बाहर जाकर अवाम में क्या कहते हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अब मैं नुसरत साहिबा की तरफ आता चलूं कि उन्होंने इल्जाम लगाया है कि 12 अरब का जहाज खरीदा गया है। तो खैबर पुख्तूनख्वा में तो सिर्फ एक कोहिस्तान में 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है। यहाँ पर तो रमजान पैकेज में 12 अरब रुपए हड़प किए गए हैं। यहाँ पर तो ये जो करप्शन का जवाब करप्शन से नहीं दिया जा सकता अरबाब साहब, करप्शन का जवाब करप्शन से नहीं दिया जा सकता। पूरा दिन गुजर जाएगा। ये लोग जो है ना, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, अमली इक़दामात ये नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मुल्क को बचाई है और अब भी बचाएगी, और हमारा एजेंडा पाकिस्तान है और पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। और जिस तरह से आपने फरमाया कि ये बातें करते रहेंगे, लेकिन हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ज़मीनी हमने कोशिश की कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ ज़रूर सामने रखें। कि अपोजिशन को भी आपने सुना, वो नाखुश हैं आपसे, नाला नज़र आती है, मायूस नज़र आते हैं, आपके इत्तेहादी भी खुश नज़र नहीं आते। और आवाम का हाल तो सबके सामने है कि आवाम किस हद तक इस सारी प्रोसेस में किस हद तक वो मुतमईन नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, ही गुफ्तगू हुई जेका मां ॿुधी, उनमें अपोजिशन जी भी गुफ्तगू मां ॿुधी, हुकूमत जे इत्तेहादनि जी, ऐं अवाम जे लाइ हू छा सोचनि था, छा दर्द रखनि था, ऐं उनखे कीअं कहिड़े रीति हू ट्रांसलेट करे उन जो को हल कढनि था, छा हुकूमत जूं प्रायोरिटीज़ आहिनि। आई होप त तव्हां ज़रूरु सम्झी विया हूंदो अॼु के प्रोग्राम जी गुफ्तगू मां। पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो, ऐं उन सां गॾोगॾु मां इजाज़त वठंदासीं। सुभाणे मां सां वरी मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।